1979 میں پاک نیوی میں شمولیت اختیار کی. 1981 میں پاکستان نیول اکیڈمی سے گریجویشن کے بعد بطور لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا. ابتدائی تربیت برطانیہ میں حاصل کی. 1989 میں رائل آسٹریلین نیول کالج سے گریجویشن کی. نیول ڈیفنس یونیورسٹی سے BS اور MSc مکمل کی. پاکستان نیوی میں مختلف عہدوں پر براجمان رہے. پاکستان نیوی کے 16ویں سربراہ، سابق چیف آف نیول سٹاف، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، وطن عزیز کے جاں باز سپاہی، قابل صد احترام ایڈمرل ظفر محمود عباسی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. محترم جناب ظفر بختیوری صاحب، احسن ظفر بختیوری صاحب، ایئر چیف مارشل سہیل امان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم اعجاز عباسی صاحب، طاہر عباسی صاحب، موجودہ اور سابق عہدیداران ICCI اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکت ہم سب پہ نازل ہو. میں ICCI کو مبارکباد دیتا ہوں، خصوصاً ظفر بختیوری صاحب کو اور ان کے ہونہار فرزند کو، کہ انہوں نے یہ تقریب باسعادت منعقد کی اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بڑی اچھی تقاریر ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو جنگ ستمبر تھی، اس کے بعد ایک 6 سال کے بعد جنگ دسمبر بھی ہوئی تھی. 6 ستمبر کے بعد 16 دسمبر بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا تھا. قومیں وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنی خوشیاں تو مناتی ہیں اپنی کامیابیوں پہ، لیکن اپنی غلطیوں کا ادراک کرتی ہیں اور اس کا تدارک کرتی ہیں. اگر ہم نے 71 کے سانے کے صحیح محرکات ڈھونڈے ہوتے اور ان غلطیوں کو نہ دہرایا ہوتا، تو آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، جس کی طرف ظفر بختیوری صاحب نے اور ان کے فرزند نے اشارہ کیا، وہ شاید نہ ہوتا. تو میں جو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس پہ میں مختصراً جنگ ستمبر کے حوالے سے بات کروں گا. ظفر بختیوری صاحب نے میرا خیال میں بڑی کمپریہنسولی جو نیول وار ہوئی اس کو بھی کور کیا، لیکن میں زیادہ بات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ آج پاکستان جو حالت نزاع میں ہے، کیوں ہے، کیا ہم نے غلطیاں کی. تو اس پہ میری جو فوکس ہوگا تقریر کا وہ زیادہ ہوگا. تو پہلے جنگ ستمبر کے حوالے سے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان بحریہ کے مقابلے میں کافی عددی لحاظ سے کمزور تھی، لیکن ہمارے پاس ایک ایج تھا. ہمارے پاس سبمرین تھی، سبمرین غازی، اور پاک بحریہ اس علاقے میں، اس پورے خطے میں پہلی نیول فورس ہے جس نے سبمرین انڈکٹ کی تھی. اور سبمرین ایک بڑا پورٹنٹ ویپن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انڈین فلیٹ جو ہے پوری جنگ کے دوران اپنی ہاربرز میں ہی چھپا رہا. اور آپریشن سومناتھ جو انہوں نے ذکر کیا، وہ انفیکٹ پاکستان کا جو جنگی بیڑا تھا، اس نے گجرات کاٹھیاوار کوسٹ کے 6 میل دور سے جا کے ان کی ساحلی تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور سومناتھ کا اس پر کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اسی علاقے میں سومناتھ کا مندر بھی موجود ہے، جس کو محمود غزنی نے 11ویں صدی کے اوائل میں تباہ و برباد کیا تھا. تو 900 سال کے بعد پاک بحریہ نے اسی علاقے میں جا کے دشمن کی ساحلی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا. ایک دو چیزیں اور اس حوالے سے میں بیان کر دوں جو شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کہ اس جنگ میں انڈونیشیا نے پاکستان کی مدد کے لیے اپنی 2 سبمرینز بھجوائی تھیں، اور
ابھی میں انڈونیشیا، جب میں نیول چیف تھا تو انڈونیشیا میں نے وزٹ کیا، تو ان سبمرین فلوٹیلا کے جو کمانڈر تھے وہ ریئر ایڈمرل ہو کے ریٹائر ہوا، ابھی حیات ہیں، ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ جب انڈونیشیا کی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی 1945 میں، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو قائد اعظم کے احکام کے مطابق جو انگریزوں کی فوج میں مسلمان موجود تھے، انہوں نے پھر انڈونیشیا کی وار آف انڈیپینڈنس میں جنرل سویکارنو کی قیادت میں اس میں شمولیت اختیار کی تھی. اور ان میں سے ابھی سینکڑوں جو ان کی اولادیں ہیں وہ انڈونیشیا میں موجود ہیں. تو اس کا بدلہ انہوں نے پھر یہ دیا تھا کہ 2 سبمرینز انہوں نے روانہ کی تھی پاکستان کی مدد کے لیے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے اپنے 2 گن بوٹس بھیجی تھیں جو پاکستان نیوی میں شامل ہو گئی تھیں. تو یہ بڑی بات ہے کہ اس زمانے میں پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا اسلامک ملک آبادی کے لحاظ سے وہ کھڑا ہو گیا، اور جو اکنامکلی اسٹرانگ ملک تھا سعودی عربیہ، اور جہاں حرمین شریفین ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی. تو اب میں آتا ہوں جو اصل موضوع ہے اس کی طرف. اس کے لیے ہمیں قیام پاکستان کی تاریخ دیکھنی ہوگی. دیکھیں، جب 14 اگست کو پاکستان بنا 1947 کو، اور اگلے دن ہندوستان آزاد ہوا، تو لندن میں ایک اخبار ہے ٹائمز آف لندن، اس نے اپنا ایک ایڈیٹوریل لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے نقشے میں 2 آزاد ملک شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ان میں سے ایک ملک کے بارے میں ہماری یہ پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے کہ یہ ملک، اس کا مستقبل بڑا روشن ہے، لیکن دوسرے ملک کے بارے میں ہم اتنا شور نہیں ہے. اور جس ملک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا مستقبل روشن ہے وہ پاکستان تھا. اور اس کی وجہ بھی انہوں نے لکھی. وجہ یہ تھی کہ یہ ملک ایک نظریے پہ بنا ہے، اور اس کی 98% آبادی جو ہے اس نظریے پہ یقین رکھتی ہے، اور کسی بھی قوم کے بننے کے لیے نظریاتی طور پہ ہم آہنگی بہت ضروری ہوتی ہے. ہندوستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے شور نہیں ہے کہ اس میں ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی بہت زیادہ ڈویژنز اور فشرز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہندوؤں میں کتنی ذات پات کا چکر ہے، برہمنز ہیں، کشتریز ہیں، ویشیاز ہیں، شودراز ہیں، پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہاں بڑی پرابلمز تھیں. 40 سال کے بعد 1987 میں وہی اخبار ایڈیٹوریل لکھتا ہے کہ ہماری جو پیشن گوئی تھی وہ تو غلط ثابت ہوئی، ہندوستان آگے جا رہا ہے، پاکستان پیچھے جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کوئی وجہ اس کی آئیڈینٹیفائی نہیں بیان کی. لیکن اس کی وجہ جو تھی 1920 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے نے ان کا نام سنا ہے، دیوبند کے پرنسپل تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور کچھ لوگ تو ان کو مجدد کہتے ہیں 20ویں صدی کا. یہ سارے بڑے بڑے علماء جو ہیں، شبیر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، اور حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ان کے شاگرد تھے. اشرف علی تھانوی، اتنے بڑے عالم تھے. انہوں نے جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ریشمی رومال تحریک شروع کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے بادشاہ کی مدد سے اور جو آٹمن سلطان ہے اس کی مدد سے انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی جائے. افغانستان انہوں نے روانہ کیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو سندھ کے رہنے والے تھے اور سکھ کنورٹ تھے اور بہت بڑے عالم بنے، اور خود تشریف لے گئے حجاز میں. وہاں پہ جو آٹومن گورنر تھا اس کے تھرو انہوں نے آٹومن سلطان کو ریکویسٹ کرنی تھی مدد کے لیے. لیکن وہاں جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے کہ شریف مکہ نے غداری کی تھی آٹومنز کے ساتھ، اور ان کو پکڑ کے انگریزوں کے حوالے کر دیا، اور انگریز انہیں مالٹا میں انہوں نے قید کر دیا. 4 سال کی اسیری انہوں نے گزاری 1916 سے 1920 تک مالٹا میں. پھر ان کو ٹی بی کا مرض لاحق ہوا تو آخری سٹیج پہ انہوں نے پھر ان کو
رہا کر دیا. تو وہ جب واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے نماز عشاء کے بعد، بڑے بڑے علماء موجود تھے وہاں پہ، یہ بات مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب وحدت امت میں لکھی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی اسیری کے دوران جو تجزیہ کیا ہے، مجھے مسلمان امت کی اس وقت جو ذبح و حالی ہے اس کی دو وجہ سمجھ آئی ہیں. ایک تو ہے کہ ان کا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا ہے آپس میں فرقہ بندی. اور مفتی محمد شفیع اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو چھوڑ دینا ہی ہے نا، کیونکہ فرقہ بندی بھی اسی کی وجہ سے ہے. اگر اس کو آپ پکڑیں گے تو فرقہ بندی بھی نہیں ہوگی. اور اسی زمانے میں اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں یوں بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. تو خواتین حضرات، بات یہ ہے کہ پاکستان کا قیام 1947 میں ایک معجزے کے ذریعے رونما ہوا. اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے یہ ہوا. اس وقت مسلمانان ہند جو تھے، اور میں آپ کو بتاؤں جو مائنارٹی پروونسز جہاں پہ مطلب انڈیا میں جو مسلمان تھے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی. ان کو تو پتا تھا کہ پاکستان جب بنے گا تو ہم نے تو اس میں نہیں شامل ہونا، لیکن تحریک انہوں نے شروع کی تھی. اور ہمارے پنجاب میں تو یونینسٹ جو تھے وہ تو اگینسٹ تھے اس کے. سرحد میں جو کے پی ہے، سرحدی گاندھی، سب سے پہلے سندھ شامل ہوا تھا پاکستان میں، سندھ میں قرارداد منظور ہوئی تھی. تو پاکستان بن گیا. اس وقت دعائیں کر رہے تھے مسجدوں میں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے دے تو ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں تیرا دین نافذ کریں گے، تیرا نظام نافذ کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو ہے قرآن پاک میں، اگر قرآن کو آپ صحیح طور سے پڑھیں نا تو آپ کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 میں جو آیت ہے وہ ہو بہو مسلمانان پاکستان پہ چسپاں ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ مصر جاتے ہیں نبوت عطا ہونے کے بعد، تو بنی اسرائیل ان سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پہ تو ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کہلواتا ہے کہ ان کو کہو کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تم کو خلافت ادا کرے گا اور پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. تو پاکستانیوں کو اللہ نے کہا کہ عنقریب زمین آپ کو عطا کی جائے گی، آپ کو حکومت دی جائے گی، پھر اب دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں. گاندھی جو تھا پاکستان کا کٹر مخالف تھا اور اس نے کہا تھا میری لاش پہ پاکستان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو RSS کے نتھورام گودسے کے ہاتھوں مروا دیا. تو وہ مر گیا، دشمن پاکستان بن گیا. ہم نے کیا کیا؟ میرا خیال ہے ہم نے اس اسلام کی طرف صرف دو کام کیے ہیں. ایک 1949 میں مارچ میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی علماء کے پریشر کے بعد، جب شبیر احمد عثمانی صاحب جو ممبر بھی تھے اور جو اس وقت اصل میں حقیقتاً پاکستان کی قانون ساز اسمبلی تھی، اس نے یہ قرارداد پاس کی تھی. وہ قرارداد مقاصد کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے. اس قرارداد میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا اس کا آرٹیکل ہے کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ. حاکمیت اللہ کی ہے پورے یونیورس میں، نہ صرف پاکستان میں، پورے یونیورس میں. And the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala through Quran and Sunnah is a sacred trust. یہ sacred trust تھا ہمارے پاس. یہ لکھا ہے ہماری سینیٹر صاحب کو تو مجھ سے بہت زیادہ پتا ہوگا اس کا یہ تو پارلیمنٹ میں کافی عرصہ رہے ہیں. پھر اگلا آرٹیکل کہتا ہے کہ Muslims shall be enabled to lead their lives at the individual and collective levels in accordance with the principles of Quran and Sunnah.
اور پھر 73 کے آئین میں آرٹیکل 227 میں لکھا گیا ہے کہ no law repugnant to Quran and Sunnah can be legislated and all existing laws shall be brought in conformity with Quran and Sunnah. پھر جناب کہا گیا جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم کون سا اسلام نافذ کریں، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، اہل تشیع کا. تو اس کا جواب 1951 میں 31 علماء، تمام اہل فکر کے علماء، اس میں اہل تشیع بھی تھے، پریزنٹیشن تھی مولانا سید سلیمان ندوی کی قیادت میں. انہوں نے 22 رکنی ایک چارٹر پیش کیا اور اس میں کہا کہ جی آپ اسلام نافذ کریں، ہم اس پہ متفق ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیونکہ بڑا ٹائم لگے گا، 50s میں کیا ہوا، 60s میں کیا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پہلا کوڑا ہمیں لگا 71 کی جنگ میں، جب ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے 45 سال یونیفارم میں گزارے ہیں. ایک ریگریٹ کے ساتھ میں ریٹائر ہوا ہوں کہ اللہ نے کوئی اپرچونٹی نہیں دی کہ اس ہزیمت کا، اس شکست کا دشمن سے بدلہ لے سکے. اور آج جو پاکستان کے حالات ہیں، مجھے کوئی اس سے اتنی امید بھی نظر نہیں آ رہی. تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کا نظام نافذ نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ میرا قرآن کو اسٹڈی کرنے کے بعد، صحیح احادیث کو پڑھنے کے بعد، یہ میری کنوکشن ہے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں نا کہ جی ویسٹ کو فالو کر لیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، یہ کر لیں وہ. یہ جو گرینڈ اسٹریٹجک لیول کی ہماری ڈائریکشن ہے نا، اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ جتنی مرضی انڈسٹری لگا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ دیکھیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی. یہ کیا ترکیب ہے؟ یہ ترکیب یہ ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قانونی طور پہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اس کلمے پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر آپ کیا کہلاتے ہیں؟ منافق. سورہ توبہ کی آیت 73 to 75 پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کر کے اگر آپ وعدہ نبھا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے. تو ہم نے جو وعدہ کیا تھا 47 میں آزادی سے پہلے، وہ نبھا نہیں کیا، اور ہمارے دلوں میں اللہ نے نفاق ڈال دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بات بات پہ گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑا کرے گا. آج مجھے بتائیں، میں نسل قوم، ہم میں ان میں سے ایک خصوصیت تو ہر ایک میں موجود ہے. آج ہمارے بازار دیکھیں جھوٹ، فریب، سود اور قمار سے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے سرکاری دفاتر دیکھیں رشوت خوری، حرام خوری، اقربا پروری، اور جو عام سائلین ہیں ان کے ساتھ ظلم اور بربریت اور بے رحمی کا سلوک جاری ہے. تو یہ حالات ہیں آج ہمارے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور اگین میں کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جواب قرآن اور سنت میں موجود ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی روح سے ہم سارے کلمہ گو مسلمان موجود ہیں یہاں پہ، ہمارا ایمان ہے قرآن پہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. 2 جگہ سورہ توبہ اور سورہ صف میں کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ سورہ فتح میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کیا مطلب ہے؟ وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن دے کے اور دین حق دے کے، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے. اور سورہ فتح میں کفا باللہ شہیدہ، اللہ اس کام کے لیے کافی ہے. اور دوسری 2 جگہ پہ چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور 5 جگہ فرمایا
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، نہیں نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے. تو اسلام نے تو غالب آنا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنیے. انہوں نے کہا مجھے تمام مشرق اور مغرب سکیڑ کے دکھا دیے گئے اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اسلام غالب نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ اینٹ اور گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اور جانور کی کھال کا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا. وہاں کے مقیم پہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے یا ذلت کے ساتھ ذمی بن کے رہے. اور تیسری حدیث تو بہت ہی اسپیسیفک ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت قیامت تک 5 ادوار ہوں گے. ایک دور ہوگا میرا، جب تک اللہ چاہے گا میں آپ کے درمیان رہوں گا. پھر ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز پہ خلافت، یعنی خلافت راشدہ. پھر ہوگا ظالم ملوکیت کا دور. ظالم ملوکیت کب تھی؟ بنو امیہ کی ملوکیت، بنو عباس کی، بنو عثمان کی ملوکیت. آپ کو تاریخ پڑھیں تو بہت بہت ظلم ہوئے ہیں وہاں پہ. اور چوتھا دور انہوں نے کہا غلامی کی ملوکیت. اس وقت صحابہ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ غلامی کی ملوکیت کا کیا مطلب ہے، لیکن آج ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم ملکہ برطانیہ کے غلام تھے، ولندیزیوں کے غلام تھے، پورچگیز کے غلام تھے، اٹالینز کے غلام تھے، فرینچ کے غلام تھے. اور 5واں دور انہوں نے کہا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، میرے حساب سے تو ہم چوتھے دور میں ہم نے وہ لٹرل غلامی تو ختم ہوگی، لیکن ابھی تک ہم IMF کے غلام ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا تھا، ورلڈ بینک کے غلام ہیں، بریٹن وڈ انسٹیٹیوشنز کے غلام ہیں. اکنامک اسٹرینگولیشن کی ہوئی ہے اور ہماری ساری پالیسیز ادھر سے ڈکٹیٹ ہوتی ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں علامہ اقبال پچھلی صدی کے بہت بڑے مفکر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی ہیں اس پہ. لیکن پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر، فارسی کا شعر آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کارواں زی وادی دور دراز آیت برون. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ خضر کہتے ہیں رہبر کو. خضر وقت کا رہبر خلوت دشت حجاز آیت برون، حجاز کے جو خلوت وہاں چھپا ہوا ہوگا وہاں سے نکل کے آئے گا اور اس خضر کی حکومت قائم کر لیے. کارواں کہاں سے آئے گا؟ اس وادی دور دراز، یعنی یہ جو ہمارا وادی سندھ ہے یہاں سے آئے گا. اب یہ جو اس میں انہوں نے اہل تشیع کا کانسیپٹ بھی کور کیا اور اہل سنت و جماعت. ہمارا یہ ایمان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ مہدی، امام مہدی جو آئیں گے وہ علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد سے ہوں گے، لیکن ان کا دوبارہ پیدائش ہوگی اور عرب میں ایک حکمران کی ہلاکت کے بعد جب خانہ جنگی ہوگی تو وہ مدینہ سے مکہ جا کے خانہ کعبہ میں چھپ جائیں گے اور وہاں سے لوگ ان کو نکال کے ان پہ بیعت کریں گے. اور اہل تشیع کی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیبت کبریٰ میں ہے. 260 ہجری میں ان کو ان کے والد نے امام مہدی کو حجاز میں یہ غار میں چھپا دیا تھا اور وہاں سے وہ نکلیں گے. لیکن کارواں جو ہے اس وادی دور دراز یہاں سے جائے گا. اس میں حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی کالے جھنڈے لے کے اور ایلیا پہ جھنڈے گاڑیں گی، ان کو کوئی روک نہیں سکے گا. اور مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور مہدی کی حکومت مشرق سے فوجیں آ کے قائم کریں گے. خراسان اس زمانے میں پورا افغانستان ہوتا تھا، ایران کا نارتھ ایسٹرن پارٹ اور پاکستان کا یہ مالاکنڈ والا ایریا جو ہے نارتھ ویسٹرن پارٹ یہ ہوتا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسلام نے غالب تو آنا ہی آنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور اسی علاقے سے ہونا ہے.
ابھی یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگوں کے تھرو ہونا ہے یا اللہ کسی اور کو یہ توفیق دے گا؟ کیونکہ ہمارا تو جو راستہ ہے ابھی تک وہ اللہ سے بغاوت والا راستہ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، جب 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تخت و تاراج کر دیا تھا، معتصم باللہ کو بوریوں میں لپیٹ کے اوپر گھوڑے چلا دیے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، ایاں قصہ تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں نے مسلمانوں کو ہرا دیا، اسلام نے تاتاریوں کو ہرا دیا. انہی تاتاریوں کی اولادوں سے پھر مسلمان نکل آئے. یہ جو ترکان عثمانی ہیں یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. ترکان تیموری جو مغل تھے یہ انہی کی اولادوں میں سے ہیں. ترکان صفوی جو ایران میں تھے یہ انہی کی اولاد ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے. اگر مسلمانوں نے پاکستان نے اپنی روش نہ بدلی تو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے اور ہمیں ان سے پٹوا کے ان کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے. ہمارا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ دیکھیں 73 کا جو آئین ہے اس میں تھا کہ 10 سال کے اندر آپ نے سودی نظام ختم کرنا ہے. 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسیژن دیا کہ سود جو ہے کریں اور غیر سودی معیشت رائج کریں ملک میں. حکومت وقت چلی گئی اپیل میں. 1999 میں سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جی سودی نظام ربا ہے، اس کو ختم کریں. پھر حکومت وقت جو تھی وہ بےایمانی کے تحت، غلط نیت کے تحت دوبارہ سپریم کورٹ پہ گئی. 2002 میں سپریم کورٹ نے دوبارہ ریمانڈ کیا اور ابھی پچھلے سال 20-21 سال کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے دوبارہ ڈیسیژن دیا کہ سود حرام ہے، اس کو 5 سال کے اندر ختم کریں. اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوبارہ ہم اسٹیٹ بینک اور کچھ بینکس چلے گئے اپیل میں. تو مجھے بتائیں، میرے حساب سے میرا جو تجزیہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا کہ یار تم سدھر جاؤ. تو اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے مجھے تو مخدوش نظر آ رہا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، جب تک اللہ کے دین کو غالب نہیں کریں گے یہ ملک نہیں آگے جا سکتا. یہ میرا. اور آخر میں یہ جو پچھلے دنوں کچھ سیاستدانوں نے ری امیجننگ پاکستان، شاید خاقان صاحب بھی اس میں تھے، عباس صاحب، میرے خیال میں ری امیجننگ پاکستان تو ایسے ہی ایک پائپ ڈریم ہے. اصل انہیں کہنا چاہیے تھا کہ aligning Pakistan with the objective resolution and Islamic provisions of the Constitution. بہت شکریہ. تھینک یو.